بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمر ایوب میرا نام ہے اور میں پیٹاگوجی اسکول اینڈ کالج میں بطور اسلامیات ٹیچر کے ادارے کی بھی اور طلباء کی بھی خدمت کر رہا ہوں۔ تو آج آپ لوگوں سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آج اسلامیات کا پیپر ہوا ہے 9th کلاس کا، تو اسی پیپر کے حوالے سے بات کرنی تھی، پیپر کے متعلق جوابات وغیرہ۔ تو یہ ساری کی ساری جو ڈسکشن تھی وہ آپ لوگوں سے کرنی تھی۔ تو سب سے پہلے پیپر تو آپ لوگ دے چکے ہیں اور یقیناً پیپر پیٹرن بھی آپ لوگوں کو پتہ چل چکا ہوگا۔ سب سے پہلے حصہ اول ایم سی کیوز پر مشتمل ہوتا ہے، اور یقیناً ایم سی کیوز تو آسان ہی تھے، لیکن پھر بھی کچھ طلباء کے لیے مشکل پیش آئی ہوگی۔ 2 سے 3 ایم سی کیوز اہم بھی تھے۔ تو سب سے پہلا ایم سی کیوز، کس جنگ میں قرآن مجید کے حفاظ کلام کثیر تعداد میں شہید ہوئے؟ تو بڑی مشہور جنگ ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لڑی گئی، اور منکرین ختم نبوت کے خلاف یہ جنگ لڑی گئی تھی، اور جنگ یمامہ اس کا ذکر بھی ہے پہلے ٹاپک میں ہی۔ اس کے بعد دوسرا جو ایم سی کیوز ہے، رسالت کے لغوی معنی کیا ہیں؟ انتہائی اہم اور آسان بھی ہے، اور اس کا جواب پیغام پہنچانا، اور پیغام پہنچانے والے کو رسول کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو تیسرا ایم سی کیوز ہے، یہ تھوڑا مشکل بھی ہے، کیونکہ اس میں تھوڑا ڈفرینٹ کر کے انہوں نے ایم سی کیوز پوچھے، اور وادی حنین کا مکہ مکرمہ سے کتنا فاصلہ ہے؟ تو 3 سے 4 آپشن دیے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثیر تعداد میں صحابہ کرام کے ساتھ اس جنگ میں شریک ہوئے تھے، تو یہ مکہ مکرمہ سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس کے بعد غزوہ تبوک میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا مال پیش کیا؟ یقیناً یہ بھی غزوات میں آخری غزوہ تھا، اور بڑا اہم غزوہ تھا، مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا مسلمانوں کو، اور اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق نے جو خدمت کی دین اسلام کی مالی طور پر، وہ یہ کی تھی کہ گھر کا سارا مال انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں پیش کر دیا تھا۔ اس کے بعد حدیث مبارکہ کے مطابق کون سا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا؟ MCQ نمبر 5 ہے۔ تو یہ آپ لوگوں نے تکبر کے باب میں پڑھا ہوگا کہ تکبر کرنے والا شخص، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائے برابر بھی تکبر ہوا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو اس کا جواب یہ تھا کہ تکبر کرنے والا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد چھٹا MCQ جو ہے کہ کسی بھی معاملے پر گواہی دینے کے لیے مردوں کی تعداد کتنی ہونی چاہیے؟ آسان MCQ ہے، اور مردوں کی جو تعداد ہے گواہی کے حوالے سے، وہ 2 مردوں کا ہونا ضروری ہے، اور اگر 2 مرد نہیں 1 مرد ہے تو پھر اس کے ساتھ 2 عورتوں کا ہونا ضروری تھا۔ بہرحال مرد اگر گواہی دیں کسی معاملے پر تو 2 مردوں کا ہونا ضروری ہے، تو اس MCQ کا جواب 2 ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر بن امیہ کی کنیت کیا تھی؟ تو اس کا جواب بھی آسان تھا، کیونکہ MCQ کے اندر ہی موجود تھا، تو یقیناً آپ لوگوں کے لیے آسان ہوا ہوگا۔ تو آپ کی کنیت جو ہے وہ ابو امیہ تھی۔ اس کے بعد صحیفہ صادقہ کس نے مرتب کیا؟ یقیناً یہ اہم سوال تھا، اور یہ اکثر شارٹ کوشچن میں بھی پوچھا جاتا ہے، اور اکثر MCQ میں بھی اس طرح کا سوال پوچھ لیا جاتا ہے، اور اس طرح MCQ میں پوچھا بھی گیا۔ تو صحیفہ صادقہ یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مرتب کیا تھا، اور یہ صحیفہ بڑی اہمیت بھی رکھتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس صحیفے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھا تھا، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی صحیفے سے محبت بھی بڑی زیادہ تھی، اور ایک موقع پر انہوں نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر یہ صحیفہ نہ ہوتا تو مجھے جینے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ تو بہرحال صحیفہ صادقہ مرتب کرنے والی شخصیت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے۔ اس کے بعد MCQ نمبر 9 جو ہے فَإِذَا عَزَمْتَ میں کس عمدہ صفت کا ذکر کیا گیا؟ یہ قرآن کی آیت کا ایک ٹکڑا یہاں پہ ذکر کیا گیا، اور اس میں ایک صفت کو بیان کیا گیا، اور وہ صفت یہ تھی کہ خود اعتمادی اور خود انحصاری، یعنی دین اسلام ہمیں اس چیز کی ترغیب دیتا ہے کہ ہمارے اندر خود اعتمادی اور خود انحصاری والی صفت ہونی چاہیے۔ تو یہاں پر اس آیت میں، اس ٹکڑے میں جس صفت کی طرف ذکر کیا گیا، اشارہ کیا گیا، وہ کون سی ہے؟ خود اعتمادی اور خود انحصار۔ اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام پوچھا گیا تھا MCQ میں، اور یقیناً یہ بھی آسان سوال ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ ہیں ان کا نام حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور دین اسلام میں جب خواتین کو دیکھا جاتا ہے کردار کے حوالے سے، تو نمایاں شخصیت ہیں یہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ان کو بڑی محبت تھی، اور 10 سال کی عمر میں حضرت ام سلیم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وقف کر دیا تھا۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ ہیں ان کا نام حضرت ام سلیم ہے۔ تو یہ MCQs ہے، کافی آسان بھی ہیں، اور یقیناً بچوں کو اس میں مشکلات بھی پیش نہیں آئی ہوگی۔ اس کے بعد پھر حصہ 2 آ جاتا ہے، اور حصہ 2 میں جو ہے وہ مختصر سوالات ہوتے ہیں، 10 نمبر کا یہ حصہ ہوتا ہے، اور جس کے اندر 5 سوالات آپ لوگوں نے کرنے ہوتے ہیں، اور یقیناً یہ سوال تو بہت ہی آسان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے
کہ ہمارے پیٹاگوجیا جو ایجوکیشن سسٹم ہے، فیس بک پہ اس کا پیج بھی موجود ہے، تو اس پر ہم لوگوں نے ایک گیسٹ پیپر بھی شائع کیا تھا کچھ دن پہلے. تو یقیناً اگر آپ لوگ وہ گیسٹ پیپر دیکھیں گے تو آپ کو تقریباً جو مختصر سوالات ہیں اور جو تفصیلی سوالات ہیں وہ آپ کو وہاں پہ دکھائی دیں گے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر بچوں نے اس گیسٹ پیپر کو تیار کر لیا تو یقیناً ان کے لیے پھر مزید اور کوئی چیز تیار کرنا ضروری نہیں تھی. اس کی وجہ یہ کہ سارے اہم سوالات جو تھے، اور یقیناً اگر آپ لوگ وہ دیکھیں گے پیپر، گیسٹ پیپر، تو آپ کو یہ سوالات وہاں پہ دکھائی دیں. تو حصہ دوم میں سب سے پہلے مختصر سوالات ذکر کیے گئے ہیں 10 نمبر کے. اور پہلا جو سوال ہے، حسد اور رشک میں فرق بیان کریں. آسان سوال ہے. حسد یہ ہے کہ آپ اپنے کسی مسلمان بھائی کے پاس کوئی نعمت دیکھیں اور یہ تمنا کریں کہ یہ نعمت اس سے چھین جائے اور مجھے مل جائے. اور رشک یہ ہے کہ اگر آپ کسی مسلمان بھائی کے پاس کوئی نعمت دیکھتے ہیں تو آپ یہ تمنا کرتے ہیں کہ کاش یہ نعمت میرے پاس بھی ہوتی. تو یہ فرق ہے دونوں میں. رشک میں آپ یہ کہتے ہیں کہ کاش اس سے نعمت چھن جائے اور مجھے مل جائے، اور رشک میں یہ ہے کہ آپ نعمت دیکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ کاش یہ نعمت میرے پاس بھی ہو. تو یہ مختصر سا آسان سا فرق تھا اس میں. اس کے بعد توحید الوہیت کی مختصر وضاحت پوچھی گئی تھی، اور یہ بھی اہم سوال تھا، اور گیسٹ پیپر کے اندر بھی آپ کو یہ سوال ملے گا. تو توحید الوہیت یہ بھی کہ اللہ رب العزت کی عبادت میں جو ہے نا، اللہ رب العزت کے ساتھ ہم نے کسی کو شریک نہیں کرنا، چاہے وہ جانی عبادت ہو، چاہے وہ مالی عبادت ہو، کسی قسم کی بھی عبادت ہے تو اس عبادت میں اللہ رب العزت کے ساتھ ہم لوگوں نے کسی کو شریک نہیں کرنا. تو یہ توحید الوہیت ہے کہ اللہ رب العزت کی عبادت میں اللہ رب العزت کی ذات کو واحد اور یکتا جاننا، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرانا، یہ توحید الوہیت ہے. اس کے بعد حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون سا دورہ رشتہ تھا؟ بڑا اہم سوال تھا، گیسٹ پیپر میں بھی آپ کو دکھائی دے گا. تو ایک تو آپ کا ان کے ساتھ رشتہ یہ تھا کہ حضرت امیر حمزہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور دوسرا یہ رشتہ تھا کہ حضرت امیر حمزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھے. اس کے بعد سوال نمبر 2 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی کوئی سی 2 خصوصیات تحریر کریں. یہ 2 طرح کا سوال آتا ہے، ایک انبیاء کی خصوصیات ہوتی ہیں، دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی خصوصیات. تو یہ بھی آسان سا سوال ہے. ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بنا کر دنیا میں بھیجے گئے، اور دوسری خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے دین کی تکمیل کر دی. تو یہ بھی آسان سوال تھا. اس کے بعد تیسرا سوال اگر آپ لوگ دیکھیں تو روزے کی فرضیت کے حوالے سے کسی آیت کا ترجمہ لکھیے. تو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یقیناً آپ لوگوں نے خطبہ سے بھی سنی ہوگی یہ آیت، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم لوگ پرہیزگار بن جاؤ. اس کے بعد دوسرا جو حصہ ہے اس کے اندر سخاوت کی مالی بدنی صورتوں کی وضاحت پوچھی گئی ہے، مختصر وضاحت. تو سخاوت کی مالی صورت یہ ہے کہ اگر کسی کو مال کی ضرورت ہے، مالی وجہ سے وہ پریشان ہے، تو اس کے ساتھ تعاون کر دینا، یہ سخاوت کی مالی صورت کہلاتی ہے. اور بدنی صورت یہ سخاوت کی، اس کی وضاحت یہ ہے کہ کوئی بزرگ آدمی ہے، کوئی بیمار آدمی ہے، تو آپ اس کی بدنی طور پہ اوپر میں کی مدد کرتے ہو. مطلب کہ کوئی آپ نے بزرگ دیکھا اور اس نے کوئی سامان وغیرہ اٹھایا ہو تو آپ نے اس سے وہ سامان لے لیا، فوراً اس کی مدد کی، تو یہ بدنی صورت میں آ جاتا ہے سخاوت کی. تو اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سارے کی ساری بدنی صورتوں میں شامل ہیں. اس کے بعد حضرت ام عطیہ کا مختصر تعارف بیان کریں. تعارف میں جو چیز ذکر کی جانی چاہیے وہ یہ ہوتی ہے کہ تعارف میں نام پتہ ہونا چاہیے ہمیں. اس کے علاوہ اگر والد اور والدہ کا نام ہے وہ بھی ہمارے علم میں ہونا چاہیے، کنیت ہمارے علم میں ہونی چاہیے. تو حضرت ام عطیہ کا جو مختصر تعارف ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا نام نصیبہ بنت حارث تھا، نام ذکر ہو گیا، اور کنیت ان کی یہاں پہ ذکر کر دی، ام عطیہ تھی. اور اس کے بعد آپ کا جو تعلق ہے اس کے بارے میں بتانا تھا کہ آپ کا تعلق کس قبیلے سے ہے. اس کے بعد بنو تمیم کے وفد کو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کے لیے کیا آداب سکھائے گئے. قرآن کی آیت یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم. تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب تمہاری حاضری ہو، تو سب سے پہلے یہ ادب سکھایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ لوگوں کی آواز جو ہے نا وہ اونچی نہیں ہونی چاہیے. پہلا ادب یہ سکھایا گیا. اور دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح مخاطب نہ کرو جس طرح تم لوگ اپنے
آپس میں ایک دوسرے کو مخاطب کر رہے ہوتے، تو یہ دو ادب سکھائے گئے تھے۔ اور اسی موقع کے اوپر ہی یہ آیت بھی نازل ہوئی تھی بنو تمیم کے وفد کے متعلق ہی، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان سے بے ادبی ہو گئی تھی، تو اللہ رب العزت نے سورۃ الحجرات میں آیت نازل فرمائی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں حاضری کے آداب سکھائے۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 میں لوگوں کا شکریہ ادا کرنے کی اہمیت پر ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ تحریر کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا تو اللہ رب العزت کا شکر ادا نہیں کرتا، یہ حدیث تھی آسان سے۔ اس کے بعد حضرت شیخ فرید الدین عطار کی تصنیف پدنامہ کے موضوعات تحریر کریں، کوئی سے 4 موضوعات تحریر کر دیتے، تو ان کی یہ ایک تصنیف ہے پدنامہ۔ یقیناً اگر آپ لوگ دیکھیں گے جب کیا نام ہے اس کا ہمارا گیس پیپر، وہاں پر بھی تقریباً آپ کو سوالات دکھائی دیں گے۔ تو پدنامہ کے جو موضوعات ہیں ان میں سب سے پہلے حمد باری تعالیٰ سے انہوں نے اس کتاب کا آغاز کیا، اس کے بعد نعت رسول مقبول پیش کے اوپر انہوں نے بحث کی، اس کے بعد اخلاقیات کے اوپر انہوں نے جو ہے نا کافی چیزیں وہاں پر بیان کی ہیں۔ تو یہی 3 سے 4 موضوعات تھے جو آپ لوگوں نے وہاں پر تحریر کرنے تھے، حمد باری تعالیٰ، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، اولیاء اللہ کی صحبت، ریاکاری، تو اس طرح کے جو بھی موضوعات تھے انہوں نے ذکر کی ہیں، تو اس کو صرف آپ لوگوں نے وہاں پر تحریر کرنے تھے۔ تو یہ سب 2 مکمل ہو چکا ہے۔ اس کے بعد حصہ سوم میں جو ہے نا آپ لوگوں سے تفصیلی سوالات پوچھیں گے، اور تفصیلی سوالات میں جو سوالات آپ سے پوچھے گئے ہیں ان میں جو سب سے پہلا سوال ہے سوال نمبر 3، قرآن و سنت کی روشنی میں روزے کی اہمیت و فضیلت تحریر کرتے ہوئے اس کے فوائد و ثمرات کو بیان کریں۔ تو سب سے پہلے ہم لوگوں سے جو چیز پوچھی گئی ہے وہ روزے کی اہمیت اور فضیلت کے متعلق پوچھا گیا۔ تو روزے کی اہمیت کا اندازہ یہیں سے لگا دیا جا سکتا ہے کہ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کا بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، آیت بھی یہاں پہ ذکر کی گئی کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے۔ تو اہمیت ہے اس کی کہ یہ ایسی عبادت ہے کہ جو کہ امت محمدیہ پر بھی فرض ہے، اور امت محمدیہ سے پہلے جو امتیں گزر چکی تھی ان کے اوپر بھی یہ عبادت فرض رہی ہے۔ اس کے بعد فضیلت کے بارے میں پوچھا گیا، تو یقیناً فضیلت کے اندر جو چیز ذکر کی جاتی ہے، فضیلت کے اندر یا تو قرآن کی آیت اگر ہے تو وہ ذکر کرنی پڑتی ہے، اور یا تو بھی حدیث مبارکہ ہے تو وہ ذکر کرنی پڑتی ہے۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے ارشادات ہیں جو کہ روزے کی اہمیت کے متعلق، روزے کی فضیلت کے متعلق ذکر کیے گئے تھے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سحری کرو کیونکہ سحری کرنے میں برکت ہے، اس کا تعلق بھی روزے کے ساتھ آ جاتا ہے۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کرایا تو اسی کے برابر ثواب ملے گا۔ تو یہ بھی ایک روزے کی فضیلت ذکر کی گئی حدیث مبارکہ میں۔ تو اس طرح کی جتنی بھی احادیث تھی جو آپ کے نصاب کے اندر موجود ہیں، کتاب کے اندر موجود ہیں، تو وہ آپ لوگوں نے یہاں پر تحریر کرنی تھی۔ پھر اس کے بعد فوائد و ثمرات پوچھے گئے کہ روزے کے فوائد و ثمرات تحریر کریں۔ تو یقیناً آپ لوگوں نے یہاں پہ 4 پوائنٹس لکھنے ہوں گے کیونکہ 4 نمبر کا یہ دوسرا حصہ انہوں نے پوچھا ہے۔ تو وہ فوائد کیا ہیں بھائی؟ ایک تو یہ ہے کہ انسان مختلف قسم کی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے، کیونکہ انسان صبح سحری کے وقت جو ہے نا وہ سحری کرتا ہے، کھانا کھاتا ہے، اس کے بعد پورا دن جو ہے نا رہتا ہے انسان کا آرام سکون سے اس کھانے کو ہضم کرتا ہے، کیونکہ پورا دن انسان کھانے پینے سے تو پرہیز کرتا ہے۔ تو ایک فائدہ کیا ہو گیا انسان کا کہ انسان بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے، کیونکہ خوراک کے اندر اگر ترتیب نہ ہو، بے ترتیبی ہو تو انسان بہت سی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو روزہ انسان کی صحت کے لیے ایک مفید چیز ہے، کیونکہ اس کے اندر معدے کو بھی جو ہے نا اپنا کام کرنے میں مشکل پیش نہیں آتی۔ انسان جو کچھ کھاتا ہے تو معدہ آرام سکون سے اس کو ہضم کر لیتا ہے، کیونکہ اگر نارمل دنوں کو دیکھا جائے تو انسان کو جو چیز مل رہی ہوتی ہے انسان کھا رہا ہوتا ہے، کوئی ترتیب نہیں ہے، کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہو رہی، انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، لیکن رمضان میں یہ صورتحال نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ایک فائدہ یہ بھی ہے روزوں کے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں انسان صدقہ خیرات وغیرہ کرتا ہے، تو یقیناً جب صدقہ خیرات کرتا ہے تو اس سے دوسرے مسلمانوں کو کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ بھی فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، اور اس صدقہ اور خیرات کی وجہ سے ان کی مالی پریشانیاں دور ہو رہی ہوتی ہیں اور آپس میں محبت بھی پیدا ہو رہی ہوتی ہے، تو یہ مالی فائدہ بھی ہو گیا۔ پھر روزے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ سحری کرتے ہیں، افطاری کرتے ہیں، ایک مقررہ وقت پر کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے ہماری اندر جو ہے نا نظم و ضبط کی صفت بھی پیدا ہوتی ہے۔ تو اس طرح کے جتنے بھی پوائنٹس تھے وہ آپ لوگوں نے ذکر کر دیے تھے۔ پھر اس کے بعد جو دوسرا سوال پوچھا گیا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کے حالات زندگی تحریر کریں۔ تو حالات زندگی میں سب سے پہلے جو چیز آپ لوگوں نے ذکر کرنی تھی وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف آپ لوگوں نے ذکر کرنا تھا۔ تعارف میں یہ چیز ہوتی ہے نام، کنیت، والد کا نام، والدہ کا نام، اور اگر مزید ذکر کیا گیا ہے کہ کس قبیلے سے تعلق تھا تو اس چیز کو آپ لوگوں نے ذکر کرنا تھا۔
کہ حالات زندگی پوچھا گیا، تو حالات زندگی میں جو دوسری چیز تھی وہ ان کے قبول اسلام کی تھی. جو کہ قبول اسلام کا ایک واقعہ آپ لوگوں کی کتاب کے اندر میں موجود ہے، وہ آپ لوگوں نے تحریر کرنا تھا. اس کے بعد جو دوسرا حصہ ان کی علمی خدمات بیان کرے، تو علمی خدمات کے اندر آپ لوگوں نے پڑھا بھی تھا اشاعت علم کے حوالے سے کہ انہوں نے ہمیشہ اپنی زندگی جو ہے نا وہ قرآن اور سنت کی اشاعت کے لیے وقف کر دی تھی. اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اصول تھا کہ جو بھی آپ تک حدیث پہنچتی تھی تو آپ یہ چاہتے تھے کہ وہ حدیث دوسروں تک پہنچائی جائے، اور جہاں پر بھی آپ کو لوگوں کا بجم نظر آتا تو آپ وہاں پہ جا کر اس حدیث کو بیان کرتے تاکہ لوگ اس سے کیا کریں بھی فائدہ حاصل کریں. اسی طرح علمی خدمات میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بڑی اہم خدمت جو ہے وہ قرآن کے حوالے سے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کے اوپر عبور حاصل تھا، قرآن کی خدمت کیا کرتے تھے، تلاوت کثرت سے کیا کرتے تھے. یہی وجہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے تلاوت سنا بھی کرتے تھے. تو یہ آپ کی علمی خدمات تھی. اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی سوالات پوچھے گئے ہیں تو ان سوالات کا جو تعلق ہے وہ ٹاپکس کے اندر کے ساتھ ہی ہے بالکل. یعنی کہ اگر کسی بچے نے اس ٹاپک کو غور سے پڑھا ہے تو یقیناً اس کے لیے یہ چیزیں آسان تھی. ہاں جس بچے نے کتاب ہی نہیں کھولی نہ کلاس میں سنا تو اس کے لیے یہ چیز پھر مشکل ہے. ہاں جس طالب علم نے توجہ کے ساتھ کلاس میں استاد سے سن بھی لیا تو یقیناً اس کے لیے سوالات حل کرنا بہت آسان. اس کے بعد سوال نمبر 4 دیکھیں. اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذوق عبادت اور خشوع و خضوع پر روشنی ڈالی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذوق عبادت میں سب سے پہلے اس چیز کو ذکر کرنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا عبادت کا یہ ذوق تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبوت نہیں ملی تھی. نبوت سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کے لیے غار ہرا میں جایا کرتے تھے. اور غار ہرا کا جو مکہ مکرمہ سے فاصلہ ہے تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے لگتے ہیں غار ہرا تک جانے کے لیے. لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل جایا کرتے تھے. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وہاں پہ جا کے عبادت کیا کرتے تھے. کیونکہ انسان جب عبادت میں یکسوئی حاصل کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی عبادت انسان اچھی طرح سے کر سکتا ہے. اور بیت اللہ غار ہرا میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کا ذکر اذکار وغیرہ کیا کرتے تھے. پھر اگر آپ لوگ غار ہرا کے منہ پر کھڑے ہوں تو وہاں سے بالکل سامنے آپ کو بیت اللہ نظر آئے گا. تو بیت اللہ کو دیکھنا بھی ایک عبادت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ جا کے بیت اللہ کا دیدار بھی کیا کرتے تھے. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذوق عبادت کے اوپر اور بھی بہت سی احادیث یہاں پہ ذکر کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے. یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت تھی عبادت کرنے کی. تو اس طرح کی جتنی بھی احادیث ذکر کی گئی ہیں اور یہ ساری کی ساری احادیث ٹاپک کے اندر موجود ہے. یہ مسئلہ یہ ہے کہ یا تو توجہ سے سنی گئی ہوں یا تو توجہ سے پڑھا گیا ہو تو یہ چیزیں بہت آسان تھیں. اور یقیناً جن بچوں نے یہ چیزیں پڑھی ہیں یا سنی ہیں تو ان کے لیے آج کوئی مشکل پیش نہیں آئی ہوگی. اس کے بعد خشوع اور خضوع پر روشنی ڈالیں مطلب اخلاص کے اوپر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاص تھا عبادت کے حوالے سے وہ یہ تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ اللہ کی اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں کیونکہ جنت ہی آپ کے لیے بنائی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ رب العزت کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقویٰ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کائنات کو بنایا گیا، جنت کو بنایا گیا، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذوق عبادت ہے خشوع و خضوع ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اس قدر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج رہے ہیں. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر عبادت کو دیکھا جائے تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے میں عبادت کے حوالے سے قبر بستہ ہو جاتے تھے. مطلب عبادت کی تیاری کے لیے خود کو پہلے سے تیار کر دیتے تھے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے تو اس مہینے کے اندر میں نے اللہ رب العزت کی کثرت سے عبادت کرنی ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذوق عبادت یعنی جو احادیث آپ لوگوں نے پڑھی تھی وہ لکھنی تھی یہاں پہ. اس کے بعد جو سوال نمبر 4 ہے جسمانی و ذہنی صحت کی اہمیت کو مفصل نوٹ تحریر کریں. تو نوٹ جب بھی تحریر کرنا ہو اسلامیات کا ٹاپک ہے تو سب سے پہلے اس کے اندر آپ لوگوں نے جو چیز لکھنی ہوتی ہے وہ یہ لکھنا ہوتا ہے کہ اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے. یعنی جو آپ سے سوال پوچھا گیا اس کا معنی اور مفہوم کیا. اور معنی اور مفہوم کو بیان کرنے کے بعد آپ لوگوں نے جس چیز کو سب سے پہلے ذکر کرنا تھا وہ یہ چیز تھی کہ قرآن کے اندر جو ہے نا اس چیز کی کیا اہمیت بیان کی گئی. تو اللہ رب العزت قرآن مجید میں ہمیں اس چیز کی طرف اشارہ دے رہے ہیں کہ ہمیں اپنی جسمانی صحت کا کیا رکھنا چاہیے، بھی خیال رکھنا چاہیے جس طرح قرآن مجید کیا جاتا ہے وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے ہمیں اس چیز کی طرف اشارہ دیا کہ ہمیں اپنی جسمانی صحت کا خیال رکھنا چاہیے. پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ لوگوں نے احادیث مبارکہ کی طرف آ جانا تھا کہ احادیث مبارکہ میں جو ہے وہ جسمانی صحت کے اوپر جو اہمیت
ذکر کی گئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کھیل ان کی ترغیب دی ہے کہ جس سے انسان کو فائدہ حاصل ہو فزیکلی۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑ سواری کی ترغیب دی ہے کہ آپ لوگ گھوڑ سواری کیا کرو، تیر اندازی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ ترغیب دی ہے کہ تیر اندازی سیکھنی چاہیے، کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود دوڑ لگایا کرتے تھے، کیونکہ یہ ساری کی ساری چیزیں ہماری جسمانی صحت کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، اور اسی چیز کو ہم لوگوں نے یہاں پر کیا کرنا تھا، بھی بیان کرنا تھا۔ اور یہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کے اوپر ہم لوگوں نے نوٹ کرنا تھا۔ اور یقیناً یہ بھی وہی سوال ہے کہ اگر جس نے یا تو کلاس میں سن لیا اور یا تو جو ہے نا آپ لوگوں نے کیا نام ہے کتاب کو پڑھ لیا، تو یہ سوال حل کرنا آپ لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہوا ہوگا۔ اس کے بعد حصہ چہارم آ جاتا ہے، اور حصہ چہارم میں جو ہے نا آیات دی گئی اور آیات کا ساتھ ترجمہ بھی ذکر ہے، تو یقیناً ترجمہ پڑھ لینے کے بعد آپ لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہوئی ہوگی، کیونکہ جو سوالات آپ لوگوں سے پوچھے گئے ہیں وہ ان کے جوابات جو ہیں نا وہ اس ترجمے کے اندر ذکر تھے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ صرف وہاں سے جو ہے نا آپ لوگوں نے تھوڑا غور کرنا تھا اور اس کو جوابی صورت میں لکھ دینا تھا۔ اس طرح پہلی آیت ہے قال هي عصا توكل عليها واشبه على غنمي ولي فيها مآرب اخرى قال القيها يا موسى۔ پہلا سوال دیا گیا ان آیات میں کس سے خطاب کیا گیا، تو اس آیت کے آخری حصے میں دیکھیں فرمایا اے موسیٰ اسے ڈال دو، تو خطاب کس سے کیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ آسان جواب تھا اور آیت کے اندر ذکر تھا، حتیٰ کہ ہم جب یہاں پہ کلاسز لے رہے ہوتے ہیں تو بچوں کی ساری چیزیں بتا رہے بھی ہوتے ہیں، ان کو جو فیڈرل بورڈ کا پیٹرن ہے تو اس کے مطابق ساری کی ساری چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں، ان کے ٹیسٹ لے رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے پھر بچوں کے لیے چیزیں مشکل نہیں ہوتی۔ تو بہرحال ہماری ویب سائٹ پہ بھی آپ لوگ یہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں، آپ لوگوں کو نظر آ جائیں گی۔ اس کے بعد دوسرا یہ کہ ان آیات میں لاٹھی کے کیا فوائد بیان کیے گئے۔ اب یہ جو ہے نا لاٹھی کے جو فوائد ہیں اس آیت کے اندر ہی ذکر ہے، اور پہلا فائدہ کیا بھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس لاٹھی کے ساتھ ٹیک لگاتا ہوں، یعنی تکیے کے طور کے اوپر میں جو ہے نا اس لاٹھی کا استعمال کرتا ہوں۔ پھر دوسرا یہ ہے بھائی کہ میں اس لاٹھی سے جو ہے نا پتے جھاڑتا ہوں، کیونکہ درخت اونچا ہوتا ہے تو پتے جھاڑنے کے لیے جو ہے نا اس لاٹھی کا استعمال کرتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ پھر اس کے بعد جو تیسرا فائدہ ذکر کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ یہ ذکر کیا تھا بھائی کہ میں اپنی بکریوں کو جو ہے نا اس لاٹھی سے ان کی ترتیب وغیرہ نہ خراب ہو۔ جیسے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جو جانور رکھتے ہیں تو ان کے پاس ایک لاٹھی ہوتی ہے جانور کو سنبھالنے کے لیے، تاکہ وہ جو ایک لائن ہوتی ہے اس لائن کو کراس نہ کرے۔ تو یہ فوائد یہاں پر ذکر کیے گئے، اسی کو آپ لوگوں نے جوابی صورت میں تحریر کرنا تھا۔ اس کے بعد دوسری آیت ہے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو قیامت کے دن کیا ہوگا، تو اس آیت کے اندر ہی ذکر کر دیا گیا، اور قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو قائم کریں گے۔ مطلب یہ ہے بھی کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت ایک ترازو قائم کریں گے، اور اس دن کیا ہوگا بھائی اللہ رب العزت ہمارے اعمال کو تولیں گے، وزن کریں گے، جس کے نیک اعمال زیادہ ہوں گے اس کے لیے جنت، اور جس کے برے اعمال ہوں گے اس کے لیے جہنم۔ یہ چیز بیان کرنی تھی۔ اور حساب کون لے گا بھائی، اور یقیناً یہ تو بہت آسان سوال انہوں نے پوچھا، تو حساب لینے والی ذات اللہ رب العزت ہی ذات ہوگی۔ اس کے بعد جو تیسری آیت ہے وقوم نوح لما كذبوا الرسل وغرقنا وجعلناهم للناس آية واعتدنا للظالمين عذابا أليما۔ قوم نوح کو کس وجہ سے غرق کیا گیا، تو غرق کرنے کی وجہ یہ ترجمے کے اندر آپ لوگ پڑھے گو تو آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی۔ اور نوح کی قوم کو بھی جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا، یعنی کہ قوم نوح کو غرق بھی اس وجہ سے کیا گیا کہ انہوں نے اپنے رسولوں کی کیا کی تھی بھائی، تکذیب کی تھی، یعنی رسولوں کی اطاعت نہیں کی، جس کی وجہ سے ان کو کیا کر دیا گیا بھائی، غرق کر دیا گیا۔ اس کے بعد ظالموں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، تو ظالموں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے بھائی وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، کہ اللہ رب العزت نے آخرت میں جو ہے نا ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، یعنی جہنم کا عذاب ان کے لیے، کیونکہ یہ ظالم لوگ اس لیے ہیں کہ یہ جو ہے نا انبیاء کے اوپر ایمان نہیں لاتے، یہ لوگ شرک جیسی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، ظلم کرتے ہیں اپنے اوپر، تو اس وجہ سے جو ہے نا یہ ظالم ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے جہنم کا۔ قوم نوح کس طرح یاد رکھی گئی ہے، تو قوم نوح اسی طرح یاد رکھی گئی ہے کہ انہوں نے انبیاء کرام علیہم السلام کی تکذیب کی، ان کی دعوت پر لبیک نہیں کہا، تو اللہ رب العزت نے پھر ان کو کیا کر دیا تھا بھائی، غرق کر دیا تھا۔ تو اس چیز کی یہاں پر وضاحت کرنی تھی۔ پھر اگلی آیت ہے اب ہمارے جتنے بھی یہاں پہ تقریباً پیپر ہوئے ہیں اسکول کے اندر، اور اکثر آیات جو ہے نا وہ ان پیپرز کے اندر بچوں سے پوچھی گئی تھی، تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جتنے بھی سوالات ہیں یا تو آپ کو گیسٹ پیپر کے اندر دکھائی دے گے آپ کو ہماری ویب سائٹ پر، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ لوگ ہمارے پاس پیپر جو ہیں یہ RNT وغیرہ جتنے بھی پیپرز ہیں اگر ان کا مطالعہ کریں گے تو آپ کے سارے سوالات وہاں پہ نظر آئیں گے۔ تو اگر آپ لوگوں نے ان پیپرز کو ہی توجہ سے دیا ہوگا، اور اگر چلو پیپر اچھا نہیں ہوا آپ کا لیکن بعد میں جا کے آپ نے ان سوالات کو پڑھ لیا، یاد کر لیا،
تو وہ بھی آپ کے لیے پھر فائدہ مند ہو جاتا ہے۔ اس آیت کے اندر یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ اس آیت میں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحتیں کی؟ تو نصیحتیں کون سی کی؟ بیٹا نماز پڑھا کر، پہلی نصیحت نماز پڑھنے کی، دوسرا اچھے کاموں کی نصیحت کیا کرو اور برے کاموں سے منع کیا کرو، اور مصیبت پر کیا کیا کرو بھی، صبر کیا کرو۔ تو یہ جو ہے نا، لقمان نے اپنے بیٹے کو 4 نصیحتیں کی تھی، اور یہ آیت کے ترجمے کے اندر مذکور ہے۔ صرف تھوڑا سا غور و فکر کرنے کے بعد جو ہے نا، اس کا جواب ہم آسانی سے دے سکتے تھے۔ اس کے بعد اس آیت میں کس چیز پر صبر کرنے کا حکم ہے؟ تو کس چیز پر ہے بھائی؟ یہ چیز یہاں پہ ذکر کر دی گئی کہ جو مصیبت ہے، کیونکہ انسان کی زندگی میں خوشی بھی آتی ہے، غم بھی آتا ہے۔ تو اس آیت میں کس چیز پر صبر کا حکم ہے؟ تو جو مصیبت انسان کی زندگی میں آتی ہے، جو غم، جو پریشانی آتی ہے، اس پر ہمیں صبر کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد آخری آیت انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا وان من امۃ الا خلا فیہا نذیر۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی خصوصیات بیان کی گئی ہیں؟ تو یہ 2 خصوصیات، خوشخبری اور ڈرانے والا آپ کو دنیا میں بھیجا گیا۔ تو خوشخبری بھی دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، اور دوسری ڈرانے والا یعنی جہنم سے ڈرانے والا۔ تو یہ 2 خصوصیات تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذکر کی گئی تھی۔ کس امت میں ڈرانے والا نہیں گزرا؟ یہ تھوڑا مشکل سوال تھا، اہم بھی تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک طویل عرصہ گزرا تھا، اور اس عرصے میں کوئی بھی نبی نہیں آیا تھا۔ تو اس دوران کی جو امت تھی، یہاں پر وہ مراد ہے کہ اس امت میں کوئی بھی ڈرانے والا نہیں گزرا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر بھیجا گیا۔ یاسین کے اندر اس کا مزید ذکر بھی کیا گیا۔ اس کے بعد حصہ 4 میں آخری جو سوال ہے وہ حدیث کے متعلق ہے، اور پہلی حدیث جو ہے من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ، کہ جو چاہتا ہے کہ اس کی رزق میں وسعت کی جائے اور اس کی عمر لمبی ہو تو وہ صلہ رحمی مطلب رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ تو یہاں پر 2 سوالات پوچھے گئے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں رزق میں وسعت کا کیا طریقہ بتایا گیا؟ تو پہلا طریقہ، ایک طریقہ بتایا گیا، وہ یہ بتایا گیا کہ ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے بھائی؟ حسن سلوک کرنا چاہیے، صلہ رحمی کرنا چاہیے۔ بس یہ چیز آپ لوگوں نے یہاں پہ وضاحت کرنی تھی، بیان کرنی تھی۔ اس کے بعد دوسرا حصہ ہے کہ اس حدیث مبارکہ کا ہماری عملی زندگی سے تعلق واضح کرے۔ تو عملی زندگی میں تعلق میں یہ چیز دیکھنی تھی کہ اس حدیث کے اندر جو ہے نا، حقوق العباد کی طرف ہماری توجہ دلائی جا رہی ہے، حقوق العباد کی طرف، اور حقوق العباد میں رشتہ داروں کے حقوق بیان کیے گئے، اور پھر اس کی آپ لوگوں نے مزید وضاحت کرنی تھی کہ جب ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس میں سلوک کریں گے، ان کے ساتھ مالی امداد وغیرہ کریں گے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا ہمارا، ان کے ساتھ تعاون ہوگا، تو اس سے ایک تو خاندان محبت پیدا ہوگی، پھر اس سے معاشرہ بھی ترقی پاتا ہے۔ تو اس ساری کی ساری چیز کو آپ لوگ نے یہاں پر وضاحت کرنا تھا۔ دوسری جو چیز ذکر کی گئی اور حدیث، وہ یہ ہے کہ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ مالہ وعرضہ، کہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کی کیا چیزیں حرام ہیں؟ پہلا سوال تھا۔ تو جو چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں وہ ذکر کرنی تھی۔ تو وہ کون سی ہیں بھائی؟ ترجمے میں آپ کو نظر آ گئی ہوگی کہ خون مسلمان کا، مال اور عزت کیا بھی حرام ہے۔ پھر حدیث کا جو دوسرا حصہ، اس حدیث مبارکہ کا ہمارا عملی زندگی سے تعلق واضح کرے، تو عملی زندگی سے تعلق میں یہ چیز لکھنی تھی کہ جب ہم لوگ ان چیزوں کا خیال رکھیں گے کہ مسلمان بھائی کی عزت کا، احترام کا، مال کا، خون کا خیال رکھیں گے، تو یہ چیزیں ہمارے معاشرے کے اوپر کیا ہوں گی بھائی؟ اثر انداز ہوں گی، اور ہمارا جو معاشرہ وہ کیا ہوگا بھائی؟ ترقی پائے گا۔ معاشرے میں رہنے والے افراد جو ہیں ان کے درمیان محبت پیدا ہوگی، الفت جیسے جذبات پیدا ہوں گے۔ تو اس چیز کو یہاں پر بیان کرنا تھا عملی زندگی میں۔